الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی جس جمعہ کے اندر ہم بیٹھے ہیں یہ اسلامی سال 1440 پر 8 ہجری محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے۔ ابھی چہارشنبے کے دن محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور اس محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم میں سے ایک مہینہ قرار دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کی ہے اس وقت سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، زمین و آسمان کی پیدائش سے اللہ کے پاس مہینوں کی جو گنتی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اللہ نے فرمایا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے عظمت والے مہینے ہیں، بڑے حرمت والے مہینے ہیں، بڑے قدر والے مہینے ہیں۔ حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حرمت والے 4 مہینوں کو بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے بڑے عظمت والے بڑے حرمت والے مہینے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے سے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کی بڑی عظمت کرتے تھے۔ کتنی زیادہ عظمت کرتے تھے کہ وہ لوگ اپنی جان کی لڑائی کو، اپنی خاندان کی لڑائی کو، اپنی جان کی دشمنی کو، چوری کو، ڈاکہ زنی کو، ہر برائی کو یہ 4 مہینوں میں نہیں کرتے تھے، رکا دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ عظمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر ہم لوگوں کو برائی نہیں کرنی ہے۔ ایسی عظمت اسلام سے پہلے بھی، نبی کے نبی بننے سے پہلے بھی عرب کے زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگوں میں موجود تھی۔ لیکن جب اسلام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، تو پھر ان مہینوں کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے، اپنی پیاری زبان سے بیان فرمایا۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کی بڑے فضائل احادیث میں ذکر کی گئے ہیں۔ یہ محرم کے مہینے میں ایک اللہ کے بندے کو کن اعمال کو کرنا ہے اور کن اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے کہ مسلمان ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، تو اسلام جو کہتا ہے، جو دین کہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ مسلمان اپنی نسبت اسلام سے جوڑے
لیکن اپنا ہر کام اسلام کے خلاف کرے تو پھر وہ حقیقی معنی میں مسلمان کہلا نہیں سکتا ہے۔ اب یہ محرم کے فضائل کو جاننے سے تھوڑا پہلے ہم لوگوں کو ہجری کیلنڈر اور ہجری تاریخ سے متعلق تھوڑی باتوں کو معلوم کر لینا، اس لیے کہ یہ ہجری کیلنڈر ہمارے دین سے جڑا ہوا ہے، ہمارے اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم لوگوں کو ہجری کیلنڈر کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر دو تاریخ مشہور ہیں، ایک ہے شمسی تاریخ، ایک ہے قمری تاریخ، یعنی تاریخ اور دن کا حساب ایک سورج سے لگایا جاتا، ایک دن اور تاریخ کا حساب چاند سے لگایا جاتا۔ عموماً جو قمری تاریخ ہوتی ہے وہی اسلامی تاریخ ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسلامی تاریخ کی اہمیت چاند پر رکھی ہے، اور اسی سے بہت سارے مسائل ہمارے جڑے ہوئے ہیں، جیسے رمضان کے روزوں کا شروع کرنا، رمضان کے روزوں کا ختم کرنا، حج کے مہینوں کا شروع ہونا، حج کے مہینوں کا ختم ہونا، سال کو ایک دفعہ زکوٰۃ دینے کا جو معاملہ آتا ہے، جو سال پورا ہونے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہے، اور ایسے ہی عیدین کا تعلق ہے۔ تو بہت سارے اسلام کے اندر مسائل جڑے ہوئے ہیں چاند کی تاریخ سے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا، لیکن صحابہ کے درمیان میں کوئی سال، کوئی اس کا اعتبار نہیں تھا، یعنی کون سا سال چلتا ہے، اس کا تاریخ کیا ہے، تاریخ کو نوٹ کرنا، اس کا کوئی نظم نہیں تھا۔ ہجرت کی تاریخ، ہجری کیلنڈر مقرر کرنے سے پہلے جو تاریخ، جو ہسٹری ہے، اس کو یاد کرتے تھے نبوت کے پہلے سال، نبی بننے کے پہلے سال یہ واقعہ پیش آیا، یا نہیں بولے تو عام الفیل، ابرہہ بادشاہ جب کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس سے بہت سارے لوگ حساب کرتے تھے کہ یہ جو واقعہ ہے عام الفیل سے پہلے کا ہے، یہ جو واقعہ ہے عام الفیل کے بعد کا ہے، ایسا حساب کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خط بھیجا، اس کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ امیر المومنین، آپ بہت سارے لوگوں کے پاس اپنا خط بھیجتے ہیں، لیکن اس خط کے اندر تاریخ کی وضاحت نہیں ہوتی ہے کہ یہ خط کون سے تاریخ میں، کون سے سال میں لکھا گیا، اور آپ اس خط کے اندر جو حکم ہم کو دیتے ہیں وہ حکم ہم کو کب سے چلانا ہے، اس آرڈر کو لوگوں کے درمیان کب سے ہم کو پاس کرنا ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مناسب ہوگا، اچھا ہوگا کہ ہم اپنا کوئی ایک تاریخ اور ہمارے لیے کوئی ایک ڈیٹ کیلنڈر مقرر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی یہ رائے اور ان کی یہ بات بڑی پسند آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرے، اپنے جو صحابہ کی ٹیم ہوتی ہے، صحابہ کی جماعت ہوتی ہے، سب کو جمع کرے، جمع کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات کو رکھے۔ سب لوگوں نے پسند کیا، ہاں ہم لوگوں کو ایک کیلنڈر کو فالو ہونا ہے، ایک تاریخ کو مینٹین کرنا ہے، تاکہ ہم لوگوں کی ہسٹری محفوظ ہو، ہم لوگوں کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں اور جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں، ایک بادشاہ ہونے کے ناطے جو بھی آرڈر پاس کرتے ہیں ان تمام کے تمام محفوظ ہونے کے لیے تاریخ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے ایک دوسرے سے رائے لینا اور رائے دینا پیش کیا، ان تمام کے اندر 4 رائے سامنے آئی۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اسلام کا جو سال ہے اس کو شروع کیا جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، یعنی جس سال حضور پیدا ہوئے ہیں اس سال سے ہم ہجری کا حساب لگائیں گے، کیلنڈر کی ہمارے اسلامی تاریخ کا حساب لگائیں گے۔ بعض صحابہ نے رائے دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ سے ہم جو ہے
اسلامی سال کا اور اسلامی کیلنڈر کا حساب لگائیں گے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے اس کا حساب لگائیں گے، جب آپ نبی بنے ہیں اس وقت سے۔ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اس ہجرت کے سال سے جو ہے اسلامی سال کا شروع اور اسلامی کیلنڈر کا حساب لگایا جائے۔ یہ تمام چار رائےوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کو بنیاد بنا کر فیصلہ فرمایا کہ اسلامی کیلنڈر کا اعتبار جو ہوگا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے ہوگا، اس لیے کہ اسلام کے اندر ہجرت کا عمل اتنا مقدس اور اتنا فضیلت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے حق کو غالب کر دیا، باطل کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ اس ہجرت کی برکت سے مسلمانوں میں بڑی ہمت اور بڑی مدد آئی، اور اسی ہجرت کے سال میں سارے عالم کا مرکز مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دین کو سارے دنیا میں عام کیا۔ تو پورے صحابہ اس پر متفق ہو گئے۔ اس سے ہمارا اسلام کا جو سال چلتا ہے ہجری جو ہم لکھتے ہیں وہ اسی سے ہے۔ اسلام کا جب سال لکھتے ہیں، سال لکھنے کے بعد ہجری لکھتے ہیں، ہجری کیلنڈر۔ اس سے مراد وہی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس ہجرت سے لے کر اب تک اتنے سال گزرے ہیں، یہ ہے مراد۔ اب صحابہ کے درمیان ایک دوسری بات چھڑی۔ وہ بات کیا تھی کہ اسلام کا مہینہ کب سے شروع ہو؟ سال تو پختہ ہو گیا کہ ہجرت کا، جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی ہے اس سے ہجری تاریخ مقرر ہو گئی، وہاں سے ہم حساب کریں گے، لیکن مہینہ کون سا ہو؟ تو مختلف صحابہ بہت ساری رائے دی ہے۔ بعض صحابہ بولے کہ ربیع الاول کا مہینہ پہلا مہینہ رکھا جائے، بعض صحابہ بولے کہ رمضان کا مہینہ پہلا مہینہ رکھا جائے، بعض صحابہ نے محرم کی رائے دی۔ تو مختلف رائے تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم ہی کا فیصلہ کیا، بتایا کہ جب سے زمانہ جاہلیت سے محرم ہی کا مہینہ پہلا مہینہ ہے، جو 12 مہینے اسلام کے 200 سال پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کے ناموں کی ترتیب کے مطابق ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے پہلے مہینے کو محرم کا مہینہ قرار دیا۔ یہ ہے اسلام کی مہینوں کی تاریخ اور اسلام کے سال کی تاریخ۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنا ہے، چونکہ قمری اعتبار سے، چاند کے حساب کے اعتبار سے اسلام کی تاریخ اور اسلام کے مہینوں کی گنتی ہوتی ہے، اور اسلام کے اعتبار سے دن کا جو شروعات ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد سے ہوتا ہے، اس لیے کہ چاند جو نکلتا ہے وہ مغرب کا وقت لگنے کے بعد چاند نکلتا ہے اور صبح کو ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کا اعتبار چاند پر رکھا گیا، اور چاند کی تاریخ کا علم فقہاء نے لکھا ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب اسلام کے بہت سارے احکام، بہت سارے مسائل، جیسے میں نے ابھی کہا رمضان کے روزے رکھنا ہے، رمضان کے روزوں کو ختم کرنا ہے، عیدین کا مسئلہ ہے، حج کے مہینوں کا شروع ہونا اور حج کے مہینوں کا ختم ہونا، تو بہت سارے مسائل جو ہے انہی اسلامی مہینوں اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ کا اور اسلامی دن کا حساب رکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک ایسا فرض ہے اور ایسا ضروری کام ہے کہ اگر اس پورے بستی کے اندر ایک بھی آدمی چاند کی تاریخ کا حساب کرنے والا نہ ہو، چاند کی تاریخ کو یاد رکھ کر اس کے مطابق احکام کی زندگی گزارنے والا نہ ہو، تو سب کے سب لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ یہ ہے فرض کفایہ۔ اسی لیے ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، جیسے ہماری زبان پر ایک دم تیزی کے ساتھ انگریزی مہینوں کو ہم گنتے ہیں، انگریزی دنوں کو ہم گنتے ہیں، انگریزی سال کو ہم گنتے ہیں، ایسے ہی ہماری زبانوں پر، ہمارے اولاد کی زبان پر اسلامی مہینوں کے نام بھی ہونا ہے۔ اسلامی
سالوں کا حساب بھی ہونا ہے اور اسلامی دنوں کا حساب بھی ہونا ہے۔ فقہا نے ایک بات لکھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ انگریزی اعتبار سے انگریزی دنوں کے جو نام ہیں نا، وہ ہر ایک بھی اس کے پیچھے کچھ ہسٹری اور پس منظر ہے۔ مثال کے طور پر فقہا نے لکھا کہ بھائی دیکھو، سنڈے ہے، منڈے ہے۔ پچھلے زمانے میں بہت سارے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا مطلب سنڈے کا مطلب یہ سورج کا دن، یعنی سورج کی عبادت کا دن۔ منڈے کا مطلب بہت سارے لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، تو یہ چاند کی عبادت کا دن۔ یعنی جو انگریزی اعتبار سے جو نام لکھے ہیں، اس کے ہر ایک نام کے پیچھے کچھ نہ کچھ منظر چھپا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے زبانوں پر اسلام کے غلبے کے بجائے اغیار کا طریقہ، غیروں کا طریقہ اور خدا کی نافرمانی والی باتوں کا طریقہ اور طور ہمارے زبان پر زیادہ ہے۔ اس لیے گھر کے اندر ماحول بنانا، گھر کے اندر ہر مرد و عورت کو اسلامی مہینوں کے نام برابر یاد ہونا ہے۔ اسلامی مہینے پورے 12 ہیں۔ پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم الحرام، دوسرا مہینہ ہے صفر المظفر، تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول، چوتھا مہینہ ہے ربیع الآخر، پانچواں مہینہ ہے جمادی الاولی، چھٹواں مہینہ ہے جمادی الاخری، ساتواں مہینہ ہے رجب المرجب، آٹھواں مہینہ ہے شعبان المعظم، نوواں مہینہ ہے رمضان المبارک، 10واں مہینہ ہے شوال المکرم، 11واں مہینہ ہے ذی قعدۃ الحرام، 12واں مہینہ ہے ذی الحجۃ الحرام۔ یہ 12 مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینوں کے نام گھر کے ہر فرد کو یاد ہونا، گھر کا ہر آدمی اپنی زبان سے بولنا، اور آج چاند کی کیا تاریخ ہے اسے بھی یاد رکھنا ہے۔ چاند کی تاریخ کا حساب ہمارے لیے فرض کفایہ والی چیز ہے اور ثواب کی چیز ہے۔ آدمی اس اعتبار سے یاد رکھے کہ اس کے اوپر بہت سارے احکامات جڑے ہوئے ہیں، تو اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا یاد رکھنے میں۔ تو یہ ہے محرم کی شروعات، اور محرم کے مہینے سے اسلامی سال کی شروعات اور اس کی مختصر سی تاریخ۔ اب اس کے بعد ہم لوگ جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں، اس محرم کے فضائل کو جانتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلام کے اندر بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ سب لوگ ایک بات غور سے سن لیں، محرم کے مہینے کی فضیلت اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ محرم کا مہینہ پہلے سے تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بہت سارے اہم واقعات بھی پیش آ گئے۔ لیکن ہمارے جو ذہنوں میں اور ہمارا جو ماحول اور جو رواج بن گیا وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر یہ محرم کا مہینہ کچھ ہمارے اپنی طرف سے بنائے ہوئے بدعات اور رسومات کا کرنے کا مہینہ ایسا ہم نے سمجھا ہے۔ لیکن ابھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، تو ہم کو جو بات ماننا ہے، جو کام کرنا ہے، وہی کرنا ہے جس کو اسلام نے بتایا اور اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ اب آپ کے سامنے یہی باتیں بیان ہوں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں محرم کے تعلق سے کیا بیان فرمایا، محرم کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا، اسلام کے مطابق، دین کے مطابق محرم کے مہینے کو کیسے گزارنا، یہی باتیں آئیں گی۔ میں نے شروع میں کہا کہ محرم کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اللہ کے نزدیک بڑے عظمت والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم لوگ ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ کس اعتبار سے؟ گناہوں میں ڈوب کر، خدا کی نافرمانی کر کر، اللہ کے غصے کو مول کر، اللہ کی ناراضگی کو بٹور کر، ان تمام کاموں سے اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ یہ مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، قدر والے ہیں، تو ان مہینوں کے اندر عام مہینوں کے مقابلے میں عبادت میں زیادتی کرو،
ان مہینوں کے اندر عام مہینوں کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت میں زیادہ سے زیادہ لگ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے منوانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ، یہ ہے مراد۔ اور محرم کے تعلق سے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ حضور نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اس حدیث میں دو باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے نا، یہ روزوں کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ حضور کیا بولے؟ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہے وہ محرم کے روزے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ملتی ہے حدیث میں؟ اللہ کے نبی نے یہ محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ بھائی جو مہینہ اللہ کا مہینہ ہو تو اس مہینے کے اندر اللہ کو پانا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کو اپنانا ہے، اس مہینے کے اندر ایسی عبادت اور ایسی کوشش اور اللہ کی ایسی اطاعت کرنا ہے کہ اللہ بول دے کہ بھئی یہ بندہ میرا ہے اور یہ بندے سے میں راضی ہو گیا، ایسا پروانہ لینے کا یہ مہینہ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو روزے سے جوڑا۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے، بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے نفسانی خواہشات سے، کھانے سے، پینے سے بچتا ہے، جیسا کہ رمضان کے روزوں میں فضیلت میں بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ایک حدیث کے مطابق وانا اجزا بہ، کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزہ رکھے تو کیا ملتا؟ ثواب تو چھوڑو بھائی، ثواب سے بڑی چیز کیا ملتی ہے؟ اللہ ملتے ہیں، ثواب دینے والا ملتا ہے۔ یہ ہے روزے کی فضیلت۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ محرم کا مہینہ ہے نا، روزے کا مہینہ ہے، نفل روزے رکھو۔ اگر تمہارے روزے چھوٹ گئے، قضا ہو گئے، تو قضا روزے رکھو۔ محرم میں کرنے کا کام کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اور خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے اندر عاشورے کے روزے کے تعلق سے بتایا۔ عاشورے کا روزہ کا تو کون سا دن آتا معلوم؟ ہمارے اپنے سمجھنے کے اعتبار سے 10 کھن کو آتا۔ کب آتا؟ 10 کھن کو، 10 کھن کو عاشورے کا روزہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صوم یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشورے کا جو روزہ ہے، 10 محرم کا جو روزہ ہے، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے کے بدلے میں گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف فرماتے۔ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف فرماتے۔ کس بنیاد پر؟ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی حدیث فرمائے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ آئے ہجرت کرنے کے بعد۔ مدینہ آ کر دیکھیں کہ 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ مدینہ میں یہودی بہت زیادہ رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کئی کو روزہ رکھتے ہیں آج؟ وہ لوگ بولے یا رسول اللہ، یہ 10 محرم کا دن ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو ہلاک کیا اور فرعون کے ہمیشہ کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دیا۔ اس کے شکرانے کے طور پر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ حضور کیا بولے؟ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودیوں کی مخالفت کرنا حضور کی سنت ہے۔ یہودیوں کی مخالفت کرنا حضور کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ جب سے یہ چیز مشروع ہے، شریعت میں ثابت ہے، اور فقہا نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ محرم میں جب عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو 9 محرم اور 10 محرم کو رکھے، یا نہیں بولے تو 10 کے ساتھ 11 کو ملائے۔ فقہا نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ افضل تو یہی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، 9 اور
10 کا روزہ رکھے، اگر کسی عذر کی وجہ سے 9 کا روزہ چھوٹ گیا تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لے۔ خالی 10 محرم کا روزہ رکھنا فقہا نے اس کو مکروہ کہا ہے، ناجائز تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن فقہا نے کہا مکروہ ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اور اس کے ساتھ تم یا تو 9 کا روزہ رکھو یا 11 کا روزہ رکھو، 10 تو رکھنا ہے، اس کے ساتھ 9 ملاؤ یا اس کے ساتھ 11 کو ملاؤ۔ ابھی ہمارے اپنے تاریخوں کے اعتبار سے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ آج محرم کی 3 تاریخ ہے، اس لیے کہ چہارشنبے کے دن محرم کی پہلی تاریخ تھی، جمعرات کو 2ویں تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے محرم کی 3ویں تاریخ۔ 10 محرم جو ہے آئندہ جمعہ ہے، 10 محرم آئندہ جمعہ، 10 خن آئندہ جمعہ۔ اب کیسے کرنا ہے؟ افضل یہی ہے کہ آئندہ جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھیں۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر جمعرات کا روزہ چھوٹ گیا تو جمعہ کے ساتھ ہفتے کو ملا لیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق جمعرات جمعہ ہفتہ رکھتا تو کوئی افضل بات ہے، ناجائز بات تو نہیں ہے، آرام سے رکھ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ مہینہ ہی روزے کا مہینہ ہے، یہ مہینے میں جتنا ہو سکے نفل روزوں کو رکھو، اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے اللہ کی نزدیکی کو پاؤ۔ تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ 10 محرم کو کیا کرنا ہے؟ عاشورے کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی 10 محرم کے اندر ایک روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ من وسع علی اہلہ، جو آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، خرچ کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، وسع اللہ علیہ سائر سنتی، او کما قال، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے گھر میں، اس کے زندگی میں برکت دیں گے۔ 10 محرم کا جو دن ہوتا ہے نا، 10 خن کا جو دن ہوتا ہے، عاشورے کا دن، ایک مستحب عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 10 محرم کے روز اپنے گھر والوں پر وسعت کرو۔ وسعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس دن کچھ اپنے حیثیت کے اعتبار سے، اپنے طاقت کے اعتبار سے، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، بال بچوں کے ساتھ رہنے کے اعتبار سے وسعت کرو۔ عام دنوں میں جو کھاتے تھے ذرا اچھا کھا لو۔ ایک مستحب عمل ہے، اسے سمجھنا ہے، ایک مستحب عمل ہے، شریعت میں کوئی لازم، کوئی ضروری، کوئی واجب چیز نہیں ہے۔ اور وسعت کرنے میں آپ ہر آدمی کو اپنی طاقت کا اعتبار کرنا، بھائی یہ ایک دن کے اندر وسعت کریں گے، ایک دن میں اچھا خرچہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سال بھر برکت دیتے بول کو جا کر قرض لا کے نہیں کرنا۔ وہ قرض لینے میں ہم لوگ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، وڈی کو لے لیے، تنڈل کو لے لیے، سود کو لے لیے، ایسے ناجائز کام نہیں کرنا۔ ایک مستحب عمل ہے، ایک مستحب عمل کو اسی درجے میں رکھو کرنا۔ اگر اللہ آپ کے پاس اس دن آپ کی روزانہ 100 روپے کا کھاتے یا روزانہ 500 کا کھاتے، تو اس دن اللہ نے طاقت دی ہو تو اپنے خرچ میں سے تھوڑا زیادہ کر کے اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا، خوشی سے رہنا، اور اللہ سے دعا کرنا اللہ سال بھر برکت دے۔ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمارے اس دن کے عمل سے ہم نے سال بھر برکت کو پایا۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ آدمی کا یقین اور آدمی کے دل کا ارادہ ہوتا۔ آدمی جیسا یقین کر کے کام کرتا ہے، آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کامل اعتماد سے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو اس کی زندگی میں عطا فرماتے، اس کی زندگی میں دیتے وہ چیز۔ لیکن کیا خیال کرنا؟ ہمیں مستحب کام کرنے کے واسطے حرام کام نہیں کرنا، ہمیں مستحب کام کرنے کے واسطے ہمارے اوپر قرض کا بوجھ نہیں لینا، ہمیں مستحب کام کرنے کے واسطے بدعات کو، رسومات کو، خرافات کے کاموں کو نہیں کرنا۔ تو محرم کا مہینہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ محرم کے مہینے میں جتنا ہو سکے روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ محرم کے مہینے کے اندر عاشورے کا دن آتا ہے جسے 10 محرم کہتے ہیں، اس کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ رکھو، اگر کسی عذر کی بنیاد پر چھوٹ جائے 9 محرم تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لو۔ اور ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ عاشورے کے دن، 10 محرم کے دن، ہر آدمی اپنی طاقت اور اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر والوں پر وسعت کا معاملہ فرمائے،
کھانے پینے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، اپنے بچوں میں، اپنے بیوی کے اندر، ماں باپ کے ساتھ فراخی کا معاملہ کرے، کنجوسی کا معاملہ نہ کرے، اس سے اللہ تعالیٰ سال بھر اس کو برکت عطا فرمائیں گے۔ بس اتنا ہے۔ محرم کا مہینہ اور محرم کے مہینے میں کرنے کے کام کتنے ہیں؟ اتنے 6۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں نا، اس کے علاوہ جو بھی طور طریقہ ہمارے دماغوں میں جو گھس کر بیٹھا ہے، اسلام کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں، اپنے ماحول میں کرتے ہیں، یہ سب یا تو ناجائز کام ہیں، یا بدعت والے کام ہیں، یا خرافات والے کام ہیں، رسم و رواج والے کام ہیں۔ ایسے کام کرنے سے نہ اللہ راضی ہوتے، نہ رسول اللہ راضی ہوتے۔ علماء نے، فقہاء نے اس کو کتابوں میں شمار فرمایا ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر خاص طور سے جو بدعات کیے جاتے ہیں، جو رسومات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ پنجے والا عمل ہے۔ ہم کیا عقیدے کے طور پر رکھتے ہیں کہ بھائی جو پنجہ ہم بٹھاتے ہیں، بٹھانے والے یہ سوچتے ہیں کہ یہ حضرت شہیدان کربلا کی شبیہ ہے، کربلا میں جو لوگ شہید ہو گئے ہیں یہ ان کے مشابہ ہے، ایسا بول کے بٹھاتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو لوگ کربلا کے میدان میں موجود تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جو لوگ بچے تھے، ان لوگوں سے عمل ثابت نہیں ہے۔ جب ان لوگوں سے اعمال، یہ کام ثابت نہیں ہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا واسطے کر رہے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے کہا کہ محرم کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا درجہ پایا، بڑی کامیابی کا درجہ ہے، بڑی مبارک بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور دوسرا کام جو کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر تعزیہ کرتے، تعزیہ کا مطلب غم مناتے، سوگ مناتے، ہیبتیں کرتے، اپنے آپ کو نوچتے، اپنے آپ کو پیٹتے۔ اگرچہ ادھر نہ ہو لیکن بہت سارے علاقوں میں ماحول ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، چاقوؤں سے مارتے ہیں، بلیڈوں سے کاٹتے ہیں، اپنے ناخنوں سے روچتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، غم کرتے ہیں۔ کئی کو غم کر رہے ہیں، بھائی آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ بھائی شہادت غم کرنے کی چیز نہیں ہے، خوشی منانے کی چیز ہے۔ اس سے خوش کرو، کیسی خوشی؟ خوشی کا اظہار کرو، دل سے خوشی کا اظہار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ، میری یہ دل کی آرزو ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی دی جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی دی جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ حضور کی تمنا تھی۔ کتنے بار دعا کرے حضور؟ شہادت کی تمنا کرے۔ ابھی گزشتہ جمعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اور ان کی ہسٹری بیان کرتے وقت یہ آپ کو بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے پہاڑ پر کہا کہ احد کا پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید موجود ہے، تو وہاں پر 2 لوگ تھے شہید ہونے والے۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے شہادت کی موت عطا فرما تیرے راستے میں۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک۔ اے اللہ، 2 چیزوں کی دعا کرتا ہوں، ایک تیرے راستے میں شہادت کی موت دے دے، اور دوسری چیز تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گاؤں کے اندر مجھے موت دے۔ اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں دیے۔ جو ان کا انتقال ہوا، زخم کرنے سے، ان کو کھنجر مارنے سے ہوا، شہید کی موت مرے، اور انتقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گاؤں کے اندر ہوئے، مدینہ میں۔ تو اسلام کے اندر شہادت ہے نا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ فضیلت کی چیز ہے۔ جس کو شہادت کی موت مل جائے وہ بڑے نصیبے والا ہے، وہ بڑے خوش نصیب انسان ہے۔ اب رہا مسئلہ سوگ منانا، غم کرنا، اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، غم کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف ایک عورت ہے جو اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، صرف عورت، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔
3 دن سے زائد سوگ منانا، غم کرنا، اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، رونا، چیرنا، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ کیا بولا؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک دفعہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، ہم سب کی ماں ہیں، نبی کی بیوی ہیں، ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 دن کے بعد جو ہے نا، ایک طرح کی چھوٹی خوشبو منگا کر اپنے گال پر اس طرح سے لگا لی خوشبو۔ پھر جو لوگ وہاں پر موجود تھے، عورت صحابیات، دوسرے لوگ تابعی وغیرہ، ان کو بولے میرا یہ خوشبو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کے وعید میں نہ آ جاؤں، اسے لگاتی ہوں۔ اگرچہ انتقال کون ہوئے؟ ان کے ابا انتقال ہوئے، 3 دن کے بعد کیا کرے ہیں؟ سوگ منانے میں داخل نہیں ہوں، یہ بتانے کے واسطے میں یہ خوشبو لگا رہی ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ ان کے ابا کے انتقال کی وجہ سے یہ ہمیشہ سے سوگ منا رہی۔ تو بتاؤ، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز ہی نہیں ہے۔ صرف ایک عورت ہے جو 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے انتقال پر سوگ منائے گی، اور قرآن نے اس کو ضروری قرار دیا اور اس کو فرض قرار دیا ہے، قرآن کا حکم ہے، وہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس کا سوگ آپ اب بھی منا رہے ہیں، اس کے لیے ہیبتیں کھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ 10 محرم الحرام کو، عاشورے کے دن کو سبیل لگانا اور شربت کا بانٹنا اور شربت کا پینا۔ ذرا غور سے ہم دیکھیں نا تو جتنے بھی کام ہمیں کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عظمت کے اندر، ان کے تعظیم کے اندر کرتے ہیں، لیکن ہمارے کاموں کو غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں ہم، اللہ معاف فرمائے، کروڑوں بار اللہ معاف فرمائے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں ہم لوگ۔ صحیح بول رہا ہوں میں۔ کربلا کے میدان میں پانی کے قطرے کو تڑپ تڑپ کر وہ لوگ انتقال کرے ہیں، شہید کرے وہ لوگ، جس کا مفصل واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان ہوگا۔ ہم 10 محرم کو کیا کرتے ہیں؟ شربت بنا کو بانٹ لیتے ہیں، شربت بنا کر پیتے ہیں۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ 10 محرم کو خطرے خطرے کو، پانی کو تڑپ کر مرے، آپ یہاں پر میٹھی میٹھی شربت پیتے ہیں، وجہ کیا ہے بھائی؟ اور دوسری بات، 10 محرم کے دن جتنے ناجائز کام اور جتنے ناجائز امور ہمارا معاشرے نے بنا لیا ہے، ہم لوگوں نے اس کی عادت ایسی ڈالنی ہے کہ وہ 10 محرم کی تیاری 1 سال سے کرتے ہیں ہم لوگ۔ کیا کرتے؟ 10 محرم نہیں بلکہ سمجھو 8 محرم سے شروع ہوتا ہے خدا کی نافرمانی کا حد، ناچنا گانا، ڈانس کا پروگرام رکھنا، گانے کا پروگرام رکھنا، گانے بجانا، ڈی جے بجانا، کیا چیزیں ہیں۔ میں گزشتہ سال بھی کہا تھا، اس سے پہلے سال بھی کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو اگرچہ کڑوی لگے، سامنے والا کچھ بھی بول لو لیکن حق بات بولنا ہے۔ کل قیامت میں اللہ کے سامنے ہمیں پکڑا نہیں جانا، جو بولنا حق بولنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کہنے کی تعلیم دی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے کہ 10 محرم میں اللہ کے نبی ہم کو کیا کرو بولے؟ 10 محرم کا روزہ رکھو بولے، اپنے خاندان والوں پر کھانے پینے کے اعتبار سے وسعت کرو بولے۔ اس کے علاوہ کوئی کام کی تعلیم حضور نے ہم کو نہیں دی ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم جو ہمارے ماحول کے اندر 8 محرم 8 کھن 9 کھن 10 کھن بول کر ہم جو جتنے بھی کام کرتے ہیں نا، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چاہے وہ ناچ گانا ہو، ڈانس کا پروگرام ہو، گانے کا پروگرام ہو، اس سے اللہ کا قہر، اللہ کی لعنت اترے گی، اللہ کی لعنت اترے گی۔ ابھی میں نے کہا کہ ہم جس عقیدے سے پنجوں کو بٹھاتے ہیں، کیا عقیدہ لے کو پنجوں کو بٹھاتے ہیں؟ یہ شہیدان کربلا کی شبیہ ہے۔ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان لوگوں کی مشابہ ہے، وہ لوگ تو ہم کو نہیں ملے لیکن ان کی مشابہت کو سمجھ کر ہم پنجے بٹھاتے ہیں۔ بھئی آپ ان کے سامنے پنجے بٹھائے، ان کے سامنے پنجے بٹھا کر عورتوں کو لا کر آدھا ننگا کر کے نچاتے تو کیا ملتا ہے؟ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت حسین اور کربلا کے شہیدوں کی شبیہ ہے، ان کے شبیہ کے سامنے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ نام ان کا رکھ کر ہم اپنی عیاشی کو پوری کرتے ہیں، نام ان لوگوں کا رکھ کر ہم اپنے دل دماغ کے خواہشات کو مٹا لیتے ہیں۔ نام کس کا ہے؟ حضرت حسین کا۔ ایسا نہ کو بولو، گناہ پر بڑا گناہ ہے،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہید کربلا کے شہیدوں کا نام رکھ کر ہم اپنے دل کے خواہشوں کو، دل کے ارمانوں کو، دل کی مرادوں کو، ہمارے ناجائز کاموں کو جو ہم پورا کر لیتے ہیں نا، بہت گناہ پہ بڑا گناہ ہے، معمولی پاپ نہیں ہے۔ اور تیسری بات، جس جگہ پر، ہمارے اپنے گاؤں کی بات کہتا ہوں، جس محلے میں جس جگہ پر ہم لوگ یہ پروگرام کرتے ہیں نا، سامنے کس کا گھر ہے بھائی؟ اللہ رب الجلال کا گھر ہے۔ جس گھر سے 5 وقت کی اذان نکلتی ہے، آپ وہ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ناچ گانا ڈانس یہ سب کرتے ہو، تو ذرا سوچنے کی چیز ہے۔ ایک زمانہ تھا کر لیتے تھے، کہ یہ بدلنا نہیں ہمیں، ابھی کب بدلیں گے بولو؟ ذرا سوچو بھائی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ ایک بچہ جو ہے عام کچھ خراب کام کرتا ہے یا کچھ بےہودہ حرکت کرتا ہے، اچانک اس کے سامنے ابا آ جاتا تو کیا کرتا؟ پھلٹا لیتا۔ اگر مثال کے طور پر بازار میں کھڑے ہو کر کوئی چائے بھی پی رہا ہو بچہ، لیکن وہ اس کے ابا کو پسند نہ ہو، اگر باپ ادھر سے گزرے گا تو کیا کرتا؟ فوراً بیٹھ جاتا، یعنی تو چھپ جاتا۔ اللہ کا گھر سامنے رکھ لے، ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ مالک الملک ساتوں آسمان سے دیکھتے ہیں، اگر کہیں اللہ کا عذاب قہر نازل نہ ہو کہ زمین پھٹ نہ جائے، ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں، اللہ بڑے صبور ہیں، اللہ بڑے شکور ہیں، اللہ بڑے رحمان و رحیم ہیں، اس لیے ہم چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جب آتی بڑی سخت آتی ہے۔ پکڑ آ گئی اللہ سے، وہ پکڑ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ شریعت کے اندر ناچنا، گانا، بجانا سب حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ایک گانے کو، ناچنے کو، بجانے کو مٹانے کے لیے میں نبی بن کے آیا، بولے حضور۔ اب اسی حضور کے نواسے کی آڑ میں گانا بھی کرتے ہیں، بجانا بھی کرتے ہیں، ناچنا بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں اور عورتوں کا ایک جا ملنا، شراب کا پینا، نشے کے چیزوں کا کرنا، کیا کیا نہیں ہوتا۔ یہ چیزاں کر کر کیا ثابت کرنا چاہتے؟ اگر کرنا ہے کرو، تمہارا پاپ تمہارا گناہ، ہمارا پاپ ہمارا گناہ، لیکن نام ان شہیدوں کا مت رکھو، نام حسن حسین کا مت رکھو، نام دین کا، اسلام کا مت رکھو۔ اسلام کا، دین کا نام رکھ کر حضرت حسن اور حسین کا واسطہ دے کر ان کے آڑ میں ایسے کام کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ کل قیامت میں ہر ایک کو حساب کتاب دینا ہے، ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، ہر ایک کو نبی کے سامنے اپنا چہرہ دکھانا ہے، ہر ایک کو حضرت حسن اور حضرت حسین سے گزر کر جانا ہے۔ سارا مجمع، سارا عالم جمع ہوگا نا، اگر اس وقت ایک بھی آ کر پوچھ لیا کہ ہمارا نام لے کر تم لوگوں نے ایسے ایسے کام کیے، بچ نہیں سکتے، کوئی بھی بچ نہیں سکتے۔ اس واسطے یہ جو محرم کا مہینہ ہے بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ محرم میں کرنے کے کام، نفل روزوں کا اہتمام، عاشورے کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام، اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی پانے کا اہتمام، طاقت کے مطابق، وسعت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کر کے عاشورے کے دن سال بھر کی برکت کو پانے والا یہ مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بدعات، جتنے بھی خرافات ہوتے ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور بات بھی ہے کہ جب سے محرم کا مہینہ آتا ہے، ہمارا ماحول، ہمارا سماج ایسا بن گیا کہ بھئی ایک شادی نہیں کرتے، ایک اچھا کام نہیں کرتے، کوئی گھر میں داخل نہیں ہوتا، کوئی گھر کی سنگ بنیاد نہیں کرتا، کوئی نیک کام نہیں کرتا، کوئی خوشی کا کام، کہیں محرم کا مہینہ، کہیں کو محرم کا مہینہ، کہیں کو بھئی شہادت کا مہینہ، شہادت غم کرنا، کون بولے؟ کیا تعلق ہے ہمارا اس سے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر ایسا عقیدہ ہم بنا لیتے ہیں تو ناجائز ہے، گناہ کی بات ہے۔ سب مہینے اللہ کے مہینے ہیں، سب دن اللہ کے دن ہے۔ اس کام کے اندر برکت کا آنا نہ آنا ہماری نیت اور ہماری حرکت سے ہے۔ جس دن آپ اللہ کی خوب نافرمانی کرتے، جس دن فجر کی نماز نہیں پڑھتے، جس دن نمازوں کو چھوڑ دیتے، اس سے بڑا نحوست والا کوئی دین ہی نہیں ہے، اس سے بے برکتی والا بڑا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ہم خواہ کیا کرتے ہیں، ہمارے اوپر رکھ لے نہیں سکا نحوست کو دینہ کے اوپر ڈالتے ہیں۔ محرم میں نہیں کرنا، سفر میں نہیں کرنا، وہ مہینے میں نہیں کرنا، یہ دن میں نہیں کرنا، اس سے کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے۔ محرم میں کوئی شادی کرتا ہے تو کرنے دو، محرم میں کوئی گھر کی بنیاد رکھنے دو، محرم میں کوئی گھر بدلتا ہے بدلنے دو، کوئی اچھا کام کرتا ہے کرنے، پر کرو، کرنا ہے۔ محرم الحرام ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اس میں کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ بنا لیتا ہے تو پھر ایک گنہگار ہوگا، ناجائز ہوگا۔
جو اسلام کے اندر نہیں ہے وہ چیز کو اپناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی بات ہے، وہ یہ ہے کہ سیار کے تعلق سے گزشتہ 2 جمعوں سے ہم بارہا بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں ہم سب لوگ۔ تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا میں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہر ایک کے پاس ایسا فارم آیا ہے، بہت ساروں کو BLO بوتھ لیول آفیسر نے آ کر ہر ایک کو ایسا ایک فارم دیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، ایک ایگزام ہے، کیا بولیں، ایک ایگزام پیپر سمجھو، اسے بھر کے دینا ہے ہم لوگوں کو، صحیح بھرنا ہے۔ کیسا ہے، یہاں پر پورے دیکھو 1 2 3 4 کالم ہے، 1 2 3 4، یہ نہیں ہے، چھوڑ ڈالو، 4 کالم ہے۔ پہلے کالم میں تو جس کا یہ پیپر ہے اس کے ڈیٹیلز ہیں، جس کا یہ پیپر ہے کہ اس کے نام، اس کا ایپک نمبر، ووٹر کارڈ نمبر، اس کا ایڈریس سب ہے یہاں پر، اور اس کی فوٹو ہے۔ اب یہاں پر یہ جو کالم نمبر 1، کالم نمبر 2 اور کالم نمبر 3 ہے نا، اسے کیسے فل اپ کرنا بہت سارے لوگوں میں ڈاؤٹ ہے۔ اس کا کلیئرٹی میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو بھی لوگ 2002 کے اندر اپنا ووٹ ڈالے ہیں، 2002 میں ان کو ووٹ کارڈ تھا، 2002 میں انہوں ووٹ ڈالے ہیں، تو وہ لوگ یہاں پہ لکھنا ہے، اسے نہیں لکھنا ادھر کے، اسے نہیں لکھنا، یہاں پہ لکھنا، اور یہ تو ہر ایک کو بھرنا ہے۔ ایک کالم نمبر جو 3 ہے، 3واں کالم ہر ایک کو بھرنا ہے۔ جو لوگ 2002 میں ووٹ ڈالے ہیں وہ صرف یہاں پہ لکھیں گے، یہاں پہ نہیں لکھیں گے، چھوڑ دیں گے۔ جو لوگ 2002 میں ووٹ نہیں ڈالے، 2002 میں ان کو ووٹ کارڈش نہیں تھا، اب نئے سے ان کو کارڈا ہے، اس کے بعد سے ووٹاں ڈالے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرنا ہے، اپنے امی ابا میں سے کوئی 2002 میں جو ووٹ ڈالے رہتے نا، ان کا ڈیٹا یہاں پہ لکھنا، اس جگہ پہ، اور یہ تو کامن انہوں لکھنا چاہیے اپنی جگہ۔ تو سمجھے نا، جو لوگ 2002 میں ووٹ ڈالے ہیں کہ وہ لگا یہاں پہ لکھیں گے، یہاں پر چھوڑ دیں گے۔ جو لوگ 2002 میں ووٹ نہیں ڈالے ہیں، ان کے امی ابا یا دادا دادی، نانا نانی کوئی ڈالے ہیں، تو ان کا ڈیٹا لکھنا ہے یہاں پر، اور اس کو خالی چھوڑ دینا۔ یہ فارم بڑے جتناگی سے فل اپ کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اسے معمولی سمجھ کے فل اپ کر کے دے دیتے، وہ لوگ جب انٹری کرتے ہیں اس سے میچ نہیں کرتا تو پھر وہ ڈیلیٹ ہو جانے کا اندیشہ ہے، وہ ڈیلیٹ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہاں پہ ہیلپ ڈیسک رکھے ہیں، روزانہ صبح کے 9:30 سے لے کر 12:30 تک، اور عصر سے لے کر عشاء تک بیٹھے ہیں۔ قریب اب تک جو ہے 150 آدمی آ کے کرا لیے۔ اتنی بڑی بستی ہے ہماری، جس میں سے صرف 150 آدمی، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں کرے رہیں گے، ایسا نہیں بولتا میں کوئی کرا نہیں بول کر، ہر ایک جگہ اس کی آگے ہی ہے ماشاءاللہ، نوجوان بچے بھی آگے بڑھتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے ہر ایک بھی کرتا ہے، بہت اچھی چیزیں کرنا ہے۔ قوم کی خدمت ہے، کیا ہے، قوم کی خدمت ہے۔ قوم پر جب حالات آتے ہیں تو قوم ہی کے افراد کھڑے ہونا ہے اور اپنی قوم کو بچانا ہے، اس لیے ہر ایک اس کی فکر کریں، اس کے تعلق سے کوئی بھی غفلت نہ برتیں۔ اگر کسی کو فل اپ کرنے نہیں آتا ہو تو مسجد کے پاس آرام سے آ سکتے ہیں، ہم لوگ اس کو باقاعدہ پورے آسانی کے ساتھ فل اپ کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر سب کو عمل کی توفیق دے، جو اللہ سنت نے